غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات بیان کی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد نہ فرمائے، تمہیں چھوڑ دے، تو تم بتاؤ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے، ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے، کامل ایمان رکھتا ہے، اور وہ ہر نماز میں یہ بات کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جائے؟ اللہ کی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے لیے کیا تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کافی نہیں ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو۔ ہمیں ہر حال میں اپنے پاک پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ مدد کو طلب کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورۃ القاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھا جائے کہ میری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اور میں جب جب اپنے رب سے مدد طلب کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائے گا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ ہمارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حاجات کی تکمیل فرمائے گا۔ تو خلق خدا کی مدد کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فرمایا گیا الخلق عیال اللہ، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عوارضات سے پاک ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا، الخلق عیال اللہ۔ تو اللہ کی مخلوق کی جب مدد کی جائے گی، اگر کوئی پریشانی کے عالم میں اسے مالی مدد کی ضرورت ہے، ہم اس کی مالی مدد کریں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اگر علمی طور پہ اسے کوئی تشنگی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے یا رہنمائی لینا چاہتے ہیں، ہم اس حوالے سے اس کی رہنمائی کریں۔ اگر وہ قرآن پاک ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں قرآن درست پڑھنا آتا ہے، ہم اس حوالے سے اس کی رہنمائی کریں۔ وہ ہم سے کوئی مشورہ طلب کرنا چاہتا ہے، ہم اسے اچھا مشورہ دیں کہ مشورہ بھی ایک امانت ہے، اور مشورہ دینا اچھا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو خلق خدا کی جب مدد کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ تیسری بات، اللہ کی مدد حاصل کیسے کی جا سکتی ہے؟ صبر اور استقامت سے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ صبر یہ انسان کو بہت ترقی عطا کرتا ہے، صبر انسان کو صراط مستقیم پر رکھتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر مہربانی فرماتا ہے تو اسے صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو صراط مستقیم پر رہنا یہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہے، اور یہ کب ہوگی؟ کہ جب انسان استقامت سے رہے گا اور مستقیم رہے گا صراط مستقیم پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزمائشوں پہ، پریشانیوں پہ، تکالیف پہ صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہو جائے گی۔ پہلے امتحان ہے، اس کے بعد نتیجہ ہے، پہلے صبر ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ آج 17 رمضان مبارک ہے، اور آج کا دن غزوہ بدر ہوا۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کا یہ لشکر ہے مسلمانوں کا، سامنے 1000 کا کفار کا لشکر ہے۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کی، مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مہربانی کا برتاؤ بھی رکھا،
اور صبر سے نماز سے مدد بھی طلب کی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہاں عریش کے نیچے جو سایہ آپ کے لیے بنایا گیا تھا وہاں آپ نے نماز بھی ادا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی۔ جب تینوں مراحل مکمل ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا مرحلہ بھی مکمل ہوا، اور صبر اور نماز سے مدد بھی طلب کی گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں جاننا ہے، اور ہمیں قرآن پاک کی اس آیت کے تناظر میں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسا یقین رکھتے ہیں، ہم کیسی مدد طلب کرتے ہیں، اس کی مدد کے حصول کے لیے ہمارا یقین کتنا کامل ہے، اس کی مدد کے حصول کے لیے ہم اللہ کی مخلوق کی کتنی مدد کر رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے صبر اور نماز سے ہم کتنی مدد طلب کر رہے ہیں۔ یعنی جب کوئی آزمائش یا پریشانی ہو، ہم صبر کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی سے جڑ جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے معاملات آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔